شمع کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہوگی۔ شمع ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن بعد میں شاہ عالم نے اپنے بھائی کی اولاد کو ہمیشہ اپنی اولاد کے جیسے رکھا۔ شاہ عالم کی ایک ہی اولاد تھی، سکندر شاہ، جس کی فطرت میں سنجیدہ پن تھا۔ اپنے والد کے بزنس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلندیوں پا لے گیا تھا۔ وہ شمع سے 7 سال بڑا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی، لیکن شمع کی طرف مائل ہوتے ہی سکندر سب کو بھول گیا تھا۔ اسے یاد رہتا تو بس شمع کا وجود۔ شمع بچپن میں تو سکندر کے بہت قریب تھی، لیکن اب شمع سکندر کے بے باک اندازوں کی وجہ سے گھبرانے لگی تھی۔ شمع کا سانولا رنگ اور حسین نو عمر کی جوانی اسے سکندر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن شمع اس سب سے بے خبر جب گھر بھر میں شرارتیں کرتی رہتی تو سکندر مزید فدا ہوتا۔ آج شام کو جب وہ کالج سے واپس آئی تو تایا ابا کسی جاننے والے کی طرف جا رہے تھے۔ تائی جی بھی ساتھ تھی، بس شمع کو ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ شمع نے آتے ہی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت تھک گئی تھی تو تایا ابو نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے دونوں چلے گئے۔ شمع نہا کر سونے لیٹی تو فوراً نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سکندر آج جلدی گھر آیا تھا، کیونکہ کل اس نے اسلام آباد کی طرف نکلنا تھا۔ گھر آ کر اسے ملازمہ نے شاہ عالم اور افت کے جانے کا بتایا تو وہ ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے اسے شمع کے کمرے کی لائٹ جلتی ہونے سے اندازہ ہوا کہ وہ ساتھ نہیں گئی۔ وہ کبھی شمع کے کمرے میں بلا وجہ نہیں جاتا تھا، لیکن آج اس کے قدم خود بخود اسی کمرے کی طرف چلتے گئے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کے وہ اندر قدم رکھ گیا تھا، لیکن شمع جس انداز میں سو رہی تھی سکندر دیکھ کے منجمد ہوا تھا۔ شمع کا معصومیت لیے ہوا چہرہ، جس سے سکندر کی نظر نہ ہٹنے والی تھی، وہ آگے بڑھا تھا، وہ آگے بڑھا تھا۔ سکندر شمع کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ شمع کے خوبصورت وجود کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے شمع کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں کو جکڑ لیا۔ شمع نیند میں قسمسائی تھی، پر مقابل کو ہوش نہ تھا۔ سکندر کے ہاتھ شمع کی کمر کے گرد تھے۔ خود پر بھاری وجود محسوس کرتے شمع کی آنکھ کھل گئی تھی، پر اس کی چیخ اس کاف منہ میں ہی دب گئی۔ سکندر نے آہستہ سے شمع کو چھوڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شمع، تم مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہو، اگر میں تمہیں آج اتنا قریب نہ کرتا تو اندر کی آگ مجھے جلا دیتی۔ شمع لرز رہی تھی۔ بھاری لہجے میں کہتے وہ خود پر جبر کر کے بنا شمع کی طرف دیکھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ کیا کر آیا تھا؟ اس کو اپنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شمع اس افتاد پر گھبرائی ہوئی تھی۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی، وہ کھانا کھا نہیں پایا۔ ملازمہ کو وہ شمع کے لیے کھانا لے جانے کا بول کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر نے بستر پر جا کر جیسے ہی آنکھیں بند کی، شمع کا وجود اور خوشبو سکندر کو خود میں جکڑ چکی تھی۔ وہ شمع کو دوبارہ جا کر خود میں اتار لینا چاہتا تھا، یا خود اس میں اتر جانا چاہتا تھا۔ یہ رات جہاں گھننا سکندر کے لیے مشکل تھی، ویسے ہی شمع کے لیے مشکل تھی۔ شمع ایک طرف تو بہت خوف زدہ ہوئی، دوسری طرف وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سکندر اگر کسی غلط ارادے سے ورنہ آیا تھا تو وہ ایسے واپس کیسے چلا گیا۔ دونوں طرف سوچوں کی جنگ جاری تھی۔ اگلے دن سویرا ہوتے ہی سکندر اسلام آباد چلا گیا۔ سکندر افت بیگم سے شمع کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ سکندر جان چکا تھا وہ اس کی چاہت بن چکی ہے اور مزید دوری سکندر کے بس میں نہیں تھی۔ سکندر کے جانے کے بعد شمع کچھ پر سکون تھی، پر سکندر کا اسے ہمیشہ خوف رہتا کہ نہ جانے کب آ جائے۔ سکندر نے 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا۔ گھر آنے سے پہلے سکندر کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگ گئے تھے کہ نہ جانے اب شمع اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ گھر تو اسے آنا ہی تھا، تیاری کی اور گھر آ گیا۔ سکندر کی گاڑی پورچ میں رکنے کی آواز سے شمع کا دل اور سانسیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ کھانے کی میز سے دور جا کر وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سکندر کی آتے ہی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں کھلے بالوں کا ساتھ بیٹھی تھی۔ ڈری سہمی سی گڑیا کی طرح وہ سکندر کو پھر سے بہکا چکی تھی۔ شاہ عالم اور افت بیگم سے باتوں میں ہی کافی وقت گزر گیا۔ سکندر تھک چکا تھا تو جلدی ہی جا کر سو گیا۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اگلے دن جب شمع کالج سے آئی تو گھر میں اس کی پھوپھو اور ان کے کزنز زارا اور حیدر آئے ہوئے تھے۔ بس شمع اور وہ سب تو بچپن کے ساتھی تھے۔ اب تو خوب انجوائے کرنے کا ارادہ تھا سب کا۔ شمع سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ باتوں میں لگ چکی تھی۔
زارا بھی بہت عرصے بعد آئی تھی تو ان دونوں کی باتوں کا نہ ختم ہونے کا سلسلہ چل دیا تھا۔ ایک دو دن بعد سب کا باہر جانے کا ارادہ بن چکا تھا۔ سکندر کو یہ سب کچھ خاص پسند تو نہ تھا، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ حیدر نے کسی نہ کسی طرح سکندر کو بھی منا لیا تھا۔ سکندر بھی شمع کی وجہ سے راضی ہوا تھا، کیوں نہ کہ اب وہ سکندر سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ شمع اس سے خوفزدہ رہے۔ سکندر کی گاڑی میں ہی سب جا رہے تھے۔ سکندر ان کو گرین گارڈن دکھانے کے بعد سمندر کنارے لے گیا تھا، جہاں جانے کی جلدی زارا کو تھی۔ سکندر گاڑی سے اتر کر وہی رک گیا تھا، باقی سب کو اس نے آگے بھیج دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ سکندر کو شمع کی چیخ سنائی دی۔ سکندر تیزی سے بھاگا تھا۔ شمع پاؤں پھسلنے سے پانی میں گری ہوئی تھی۔ سکندر اور زارا نے اسے پانی سے نکال کر کھڑا کیا، لیکن اسکارف پاؤں میں موچ آ چکی تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ سکندر نے اپنے دوست کی گاڑی منگوا کر زارا اور حیدر کو گھر بھیج دیا تھا، خود وہ شمع کو لے کر ہسپتال چل دیا تھا۔ شمع کے پاؤں پر پٹی کروا کے وہ خود اسے پکڑ کر گاڑی تک لایا تھا۔ شمع درد کے ساتھ ساتھ سکندر کی قربت سے ڈر بھی رہی تھی۔ سکندر اسے آگے لا کے بیٹھا چکا تھا۔ سکندر نے گاڑی چلا دی۔ شمع اب درد تو نہیں ہو رہا؟ سکندر نے پوچھا تھا، پر وہ بنا کبھی جواب دیے خاموش ہی رہی۔ سکندر نے غصے میں گاڑی روک دی تھی۔ شمع حیران ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے سکندر نے اسے پکڑ کر سیٹ کے ساتھ لگا دیا، خود وہ اس کے لبوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ شمع سہم چکی تھی۔ آخر اسے شمع پر رحم آ گیا، اسے خود سے آہستہ سے الگ کیا۔ سکندر نے شمع کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے پر سکون کرنے کے لیے بولا، شمع میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، مجھے غلط نہ سمجھنا، میرے لیے تم بہت قیمتی ہو۔ شمع روتی رہی تھی، وہ بس اتنا بولی، سکندر آپ گندے ہیں، جس پہ سکندر نے قہقہ لگایا اور گاڑی چلا دی۔ وہ پورے راستے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی۔ سکندر اس کی سر میں ایک ہاتھ چلاتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی آفت بیگم نے شمع کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پلائی۔ اسے اب درد تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ سب لوگ کچھ وقت وہاں شمع کے پاس ہی رہے۔ شمع کو دوا کی وجہ سے غنودگی ہو رہی تھی، اس کے سونے کی غرض سے آہستہ آہستہ سب باہر چلے گئے تھے۔ سکندر نے اگلے دن موقع ملتے ہی آفت بیگم کو سب بتا دیا تھا، لیکن آفت بیگم نے جو انکشاف کیا وہ سکندر کے غصے اور جنوں کو ہوا دے گیا۔ امی، آپ نے مجھے کبھی بھی شمع اور حیدر کے رشتے کا نہیں بتایا، جو کہ آپ شمع سے بھی پوچھے بنا کر چکے ہیں۔ سکندر، تمہارے چاچوں نے بچپن میں یہ رشتہ کیا تھا، ورنہ شمع تو میری بچی ہے، میں کیوں اسے خود سے دور کروں گی؟ آفت بیگم تحمل سے بولی تھی۔ امی، جو بھی ہے آپ شمع سے ایک بار پوچھ لیں۔ سکندر کو یقین تھا کہ شمع اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ 2 دن بعد آفت بیگم سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی امی بولیں، وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر، بات کچھ ایسے ہے، اصل میں تمہارے کہنے پر میں نے اور تمہارے ابو نے شمع سے بات کی تھی۔ شمع کو کسی بھی رشتے پر کبھی اعتراض نہیں، اس لیے اب تمہارے ابو نے شمع اور حیدر کا جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے چاچوں کی بھی یہی خواہش تھی، تم سب کچھ بھول جاؤ سکندر۔ آفت بیگم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سکندر خاموش ہی رہا، اس نے بس اتنا کہا، جی امی، جو آپ کو صحیح لگے۔ آفت بیگم سکندر کے اس جواب سے کچھ پر سکون ہو کے چلی گئی، جبکہ یہ سب کچھ سن کر سکندر کے اندر طوفان چل رہے تھے، لیکن وہ کچھ سوچ چکا تھا۔ اپنی اس سوچ کے آتے ہی وہ مسکرایا تھا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگ گیا تھا۔ حیدر اور زارا کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت پر رونق سا رہتا تھا۔ شمع نے بغیر کچھ سوچے سب کچھ تایا ابا پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود فیصلہ لینے سے ڈرتی تھی، لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ سکندر کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے وہ سکندر کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ آج کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے، سکندر کی بھی کچھ دیر میں آمد ہوگی۔ شمع بھی ادھر ہی تھی، آج کل وہ سکندر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ سکندر سادہ سے سوٹ میں فریش سا اندر داخل ہوا تھا۔ شمع کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے کھانا ختم کر کے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر اسے ایسے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ رات کو حیدر، زارا اور شمع موی دیکھتے رہے۔ شمع کو جب نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گئی۔ سکندر آج سب کے سونے کے انتظار میں تھا، جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔
خیر، جب سکندر کو یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں ہیں، سکندر نے آرام سے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ شمع اندر سے دروازہ لاک نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف شمع ہر چیز سے بے خبر بے ست سو رہی تھی۔ سکندر اندر جاتے ہی شمع کے سوا سب بھول چکا تھا۔ سکندر نے شمع کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیا تھا۔ مجھے بے سکون کر کے خود کتنے سکون سے سو رہی ہے، وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ سکندر شمع کے ساتھ ہی کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے سکندر کو مزید پیاری لگتی تھی۔ آہستہ سے اس نے شمع کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ شمع جاگ گئی۔ سکندر نے اس کے منہ پر ہاتھ دے دیا۔ بولنا مت شمع، ورنہ نتیجہ تم بھی جانتی ہو، سکندر سختی سے بولا تھا۔ شمع آنکھوں میں آنسوں بھرے بس سکندر کو دیکھتی رہی۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ سکندر نے شمع کو کروٹ دی اور اپنے نیچے کر لیا اور خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ شمع کی آنکھیں بند تھی۔ سکندر نے اس کے بتے آنسوں پر لب رکھے تھے۔ کیوں روتی ہو جب پتا ہے کہ تم میری جان ہو؟ ساتھ ہی سکندر نے شمع کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ بہت دیر تک وہ خود کو سراب کرتا رہا۔ آہستہ سے سکندر نے ہاتھ نیچے لے جا کر شمع کی شرٹ کو اس کی مزاحمت کے باوجود پکڑتے کھینچا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم میری ہو جاؤ شمع، کیوں تم خود کو مجھ سے دور کرتی ہو؟ سکندر اب اسے پر سکون کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں شمع کہ کورٹ میں تم مجھ سے کل نکاح کرو گی۔ شمع کو سکندر کی بات سے شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن سکندر کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے آرام سے شمع کو چھوڑا اور اسے کمفرٹر اوڑھا دیا۔ شمع کی شرٹ اس کے پاس رکھی اور بیڈ سے اتر گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک سے پیچھے مڑ کے شمع کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ سے واپس آیا تھا، شمع کے لبوں کو ہلکا سا چھو کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرٹ پہن لینا میری جان، کہو تو پانا جاتا ہوں۔ سکندر کی مسکراہٹ شمع کی جان لے رہی تھی۔ اس کی بات پر شمع اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گیا۔ سکندر مسکرا کر دروازہ کھولتا باہر چلا گیا، بغیر یہ دیکھے کہ کبھی اسے شمع کے کمرے سے اس وقت نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن سکندر نے آفت بیگم سے شمع کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی کہ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شمع کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں پہلے بھی ایسے باہر جاتے تھے، لیکن آج شمع نے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود شمع کے کمرے میں جا کے زبردستی اس کے کپڑے سلیکٹ کر کے اسے تیار کروا چکا تھا۔ شمع نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں جا کے انکار کر دے گی۔ سکندر اسے کورٹ لے جانے کے بجائے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا تھا۔ یہاں نکاح کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ شمع یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کے انکار کو اقرار میں بدلوانا سکندر کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ شمع کو نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے وقت اپنے والدین بہت یاد آئے۔ نکاح ہوتے ہی وہ جلدی سے جا کے کمرے میں بند ہوگی۔ شمع کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ سکندر سب کام ختم کر کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے پتا تھا شمع رو رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شمع ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ چلائی تھی۔ سکندر، آپ نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، ساری زندگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں سب کچھ تایا ابا کو بتا دوں گی۔ سکندر کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسے اس کے سوا کبھی راستہ بھی تو نظر نہیں آیا تھا۔ شمع، تم حقیقت سے انجان ہو، تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کبھی مزید تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ سکندر کا سہارا پاتے ہی وہ مزید رونے لگی تھی۔ سکندر اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد جب شمع کچھ پر سکون ہوئی تو سکندر سے الگ ہونے کی کوشش کی۔ سکندر نے اسے مزید جکڑ لیا۔ بیوی کو اپنے شوہر سے ایسے دور نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر کی اس بات پر شمع کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ تم بیوی کے حقوق تو جانتی نہیں ہوگی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، سکندر نے اسے مزید سختی سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر، آپ چھوڑے، مجھے درد ہوتا ہے۔ جس پر سکندر کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، حالانکہ شوہر کو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر نے آنکھ دبائی تھی۔ شمع شرم سے منہ موڑ گئی۔ چلو گھر چلے۔ سکندر اسے آج مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ حیدر کل رات بھی سکندر کو شمع کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ آج وہ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر بنا کسی سے بات کیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے کچھ دن پر سکون گزرے تھے سکندر اور شمع کا، اب جو رشتہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد سکندر خود کو اس سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا۔ دوسری طرف شمع ڈر اور شرم سے سکندر کے سامنے ہی نہیں آتی تھی۔
حیدر لوگ واپس جا رہے تھے۔ وہ لوگ جلد ہی شمع کی بارات لانے والے تھے۔ شاہ عالم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ زارا کے چلے جانے کی وجہ سے شمع اداس سی رہتی تھی، لیکن سکندر نے سب کے جانے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ آج کل وہ آفس میں کافی بزی ہو گیا تھا۔ سکندر شمع کو اور اس رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا، بس اسی لیے شمع کو اس کے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا تھا۔ آج کافی دنوں بعد سب باہر کھانا کھانے آئے تھے۔ شاہ عالم اور افت بیگم اکثر دونوں کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتے تھے۔ واپسی پر وہ لوگ آف مال چلے گئے تھے۔ افت بیگم نے کچھ شاپنگ کی اور ساتھ ہی شمع کو ایک چین بھی دلوا دی کہ حیدر نے آج فون کیا تھا اور ایسی چین شمع کو لے کر دینے کے لیے کہا تھا۔ شمع نے وہ چین لے کر رکھنی چاہی پر شمع بیگم نے وہ اس کے گلے میں پہنا دی۔ سکندر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے غصے کو دبایا تھا۔ شمع سکندر کی نظروں سے ہی خوف زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر واپس آ کر سب سو گئے تھے، لیکن سکندر ایسے نہیں سو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جا کر اس نے شمع کا دروازہ کھولا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ سکندر مسکرایا تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ شمع نے اسے دیکھتے ہی بولنے کو کوشش کی تھی، پر سکندر کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ سکندر نے پاس پہنچ کر شمع کی گردن سے وہ چین کھینچ کر اتار دی۔ شمع کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سکندر اسے بازو سے کھینچ کر اندر واش روم میں لے گیا تھا۔ شاور چلا کر اس نے شمع کو پانی کے نیچے کر دیا تھا۔ وہ اتنے ٹھنڈے پانی کے نیچے کہڑے ہونے کی وجہ سے کانپنے لگی۔ سکندر نے بھی اپنی شرٹ اتار دی اور شمع کے ساتھ پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ سکندر نے شمع کو کھینچ کے اپنے سینے ساتھ لگایا تھا۔ شمع کچھ بولنا چاہتی تھی، پر سکندر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ شاور بند کر کے سکندر نے شمع کی گردن کو دیکھا اور گردن پر حاوی ہوا تھا۔ سکندر کے بوسوں میں بلا کی شدت تھی۔ جب شمع کی گردن کو چوس چکا تو اسے الٹا گھما کر اس کی قمیص اتار دی۔ شمع کی مزاحمت بہت کمزور تھی۔ وہ سکندر کی شدتوں میں بنے والی تھی۔ شمع کی سڈول اور گداز کمر سکندر کو ہوش سے بیگانہ کر گئی۔ سکندر نے شمع کی کمر کے انچ انچ پر لبوں کی چھاپ چھوڑی تھی۔ آج پہلی بار شمع کی مزاحمت میں سسکیاں شامل ہو گئی تھی، جن سے سکندر مزید بہکتا جا رہا تھا۔ سکندر نے اسے سیدھا کر کے اسے ماتھے سے چوما تھا۔ تم وہ چین نہ پہنتی شمع تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ سکندر نے اس کی گداز چھاتیوں کو ہلکا سا دبایا تھا، پھر چھاتیوں کو بھی ایک کپڑے سے آزاد کر دیا۔ شمع کا ابھرا ہوا سینہ سکندر کے جذباتوں میں آگ لگا گیا تھا۔ شمع اپنا سینہ ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ سکندر نے اسے کے ہاتھوں کو ہٹا کے چوما تھا۔ بس میری جان ذرا سا کرنے دو، یہ کہتے ہی وہ شمع کی ایک ایک چھاتی کو ہر انداز سے چھیڑتا گیا تھا۔ شمع کی سسکیاں سکندر کو مدہوش کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے شمع کے ابھاروں کو آزاد کیا تھا۔ سکندر اسے اسی حالت میں اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر مرہم ڈھونڈ کر لایا، پھر شمع کو اپنی گود میں لیٹا کر اس کی گردن پر مرہم لگائی تھی، جہاں چین کو کھینچنے سے زخم ہو گیا تھا۔ سکندر نے شمع کو وہی چھوڑ کر اس کے کپڑے نکالے تھے۔ مسٹرڈ کلر سکندر کو شمع کے لیے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ وہی مسٹرڈ سوٹ نکال کے لایا تھا۔ شمع کے منع کرنے کے باوجود وہ آرام سے اس کے کپڑے بدل رہا تھا۔ شمع کے بال بہت خوبصورت تھے، جو بھیگ جانے سے مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ کپڑے بدلوا کر اس نے دوبارہ شمع کو اپنی گود میں لیٹا لیا تھا۔ پھر کافی دیر وہ شمع کے بالوں کو سنوارتا رہا تھا۔ شمع کے والدین تو تھے نہیں، وہ شمع کو پہلے بھی ہر محرومی سے بچاتا تھا۔ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، اس کا عشق تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شمع کو اٹھا کر اپنی گود میں بیٹھا چکا تھا۔ شمع کے خوبصورت وجود کو آج وہ امتحان سمجھ رہا تھا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ سکندر کو مدہوش کرتا تھا۔ شمع، تم جانتی ہوگی میں کتنی مشکل سے تم سے دور رہتا ہوں۔ پتھر جیسا دل کرنا پڑتا ہے۔ سکندر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بولا، اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی سے دور ہوں، تم بتاؤ کہ کیا کروں میں؟ اور ایک بات شمع، غور سے سن لو، مجھے یہ بات دوبارہ نہ بتانا پڑے کہ تم آج کے بعد حیدر کا نام بھی یاد نہیں رکھو گی۔ بولو شمع کہ نہیں رکھو گی، جواب تو دو۔ شمع کی خاموشی پر سکندر نے سختی سے پوچھا تھا۔ جی نہیں رکھتی، لیکن پہلے آپ ایک وعدہ کریں۔ شمع نے بڑی مشکل سے آواز نکالی تھی۔ اچھا بتاؤ کیسا وعدہ؟ حیدر کو اس کے بولنے پر خوشی ہوئی تھی۔ آپ ایسے مجھے تنگ نہیں کریں گے؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ کیسا تنگ؟ سکندر سب سمجھ گیا تھا، پھر بھی مصنوعی حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو پتا ہے
حیدر شمع پھر سے بولی تھی، تم روشنی ڈالو نہ کہ کس قسم کا تنگ مجھے نہیں پتا جو آپ نے ابھی کیا تھا۔ شمع شرما کر سکندر کے سینے میں منہ دے گی۔ سکندر کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ اچھا تو یہ تنگ کرنا ہے، پھر بھی دیکھو میری گود میں کیسے سکون سے بیٹھی ہو، اور جو کچھ دیر پہلے تم بہک رہی تھی۔ سکندر کی سرگوشیوں میں شمع کا شرم سے برا حال تھا۔ کبھی بات نہیں، ایسے مت شرماؤ شوہر ہوں۔ سکندر پھر سے اس کو پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ جو حد ہے وہ ابھی پار کر جائے گا۔ اس نے شمع کو آرام سے لیٹا کر پیشانی سے چوما تھا اور کمفرٹر سے اسے کور کر دیا تھا۔ اچھا نہیں کروں گا تنگ، لیکن بہت جلد سب کو بتا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر تم کسی بھی طرح اپنے شوہر کو روک نہیں پاؤ گے۔ سکندر نے جانے سے پہلے اس کا کمفرٹر ٹھیک کیا تھا اور بنا آواز کیے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شمع کو سکندر کے پاس سکون ملتا تھا، اور تحفظ تو اس کے سوا شمع کا کبھی اتنا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر سکندر کے بارے میں سوچ کر مسکراتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ دوسری طرف حیدر کے گھر والے اس کی اور شمع کی شادی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ حیدر بظاہر سب کچھ نارمل کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہی اندر اور اس کے دماغ میں کیا تھا یہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ آفت بیگم بھی کئی بار شمع کو شاپنگ پر چلنے کا کہ چکی تھی، پر شمع کبھی نہ کبھی بہانہ کرتی آ رہی تھی۔ آج آفت بیگم نے اسے ذرا سختی سے جانے کا بولا تھا۔ شام کو انہوں نے جانا تھا۔ شمع سکندر کبھی سب بتانا چاہتی تھی، پر سکندر کو بار بار کال کرنے پر بھی اسے سکندر کا نمبر بند ہی ملا۔ وہ ایک اہم میٹنگ میں گیا ہوا تھا۔ شام کو تائی امی اسے زبردستی ساتھ لے گی۔ شمع نے بے دلی سے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر ہی لی تھی، لیکن رات کو جب وہ لوگ واپس آئے تو سکندر گھر نہیں تھا، جس پر شمع کے دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی ہی سو گئی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ سکندر کو جیسے ہی پتا چلا وہ کچھ نہ کچھ مزید غلط کر دے گا۔ اسی خیال سے وہ اگلے دن بہت جلدی جاگ گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی۔ سب لوگ ابھی بھی سو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سکندر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سکندر بے ترتیب انداز میں سویا ہوا تھا۔ شمع کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سکندر سوتے ہوئے شمع کو دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگا تھا۔ ہمت کر کے وہ اندر چلی گئی۔ سکندر کے پاس جا کر وہ رک گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سکندر سے کیا کہوں اور اسے جگاؤں کیسے۔ کچھ دیر سوچ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سکندر کو آواز دی تھی، سکندر میری بات سنے اٹھ جائیں۔ سکندر شمع کی ہلکی سی آواز پر بھی اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا شمع، سب ٹھیک ہے؟ وہ شمع کو اس وقت یہاں دیکھ کر پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ جی وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی، شمع پریشانی سے بولی تھی۔ بولو میری جان، کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ سکندر نے آگے ہو کر اسے اپنی طرف کر لیا تھا۔ سکندر وہ تائی امی مجھے شاپنگ پر لے گی، وہ آپ کو وجہ بتاؤں گی تو آپ ڈانٹیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ سکندر آرام سے دوبارہ لیٹ گیا تھا اور شمع کو کھینچ کر اپنے اوپر لیٹا لیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، تم پریشان نہ ہو، سکندر نے اس کے گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر مجھے جانے دے، کبھی دیکھ لے گا۔ شمع نے مزاحمت کی تھی۔ کبھی نہیں دیکھے گا، سکندر اسے مزید خود میں سموتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن سکندر، شمع نے ہلکا سا پھر احتجاج کیا تھا۔ شمع سو جاؤ، دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، سکندر نے اسے سختی سے کہا تھا۔ سکندر کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ جائے۔ شمع نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سکندر تو سکون سے سو چکا تھا، پر شمع کو ڈرنے سے نیند ہی نہیں آئی۔ شام کو سکندر نے شمع سے کہا تھا کہ جیسے سب کہتے ہیں تم تیاری کرو، ساری تیاری ایسے کرو جیسے ہماری شادی ہو، بس حیدر کا نام میں تمہاری زبان سے نہ سنوں، باقی سب میں دیکھ لوں۔ شمع حیران ہوئی تھی۔ دوسری طرف حیدر نے سارے انتظامات کر لیے تھے کہ کیسے شاہ عالم کے گھر آنے کی بنیادیں ہلانی ہیں، بس وہ شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ سکندر سب کچھ شاہ عالم کو بتانا چاہتا تھا، پر وہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب حیدر اپنے اصل روپ میں آتا ہے۔ شمع کو سکندر پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنا پرسکون کیسے ہے۔ گھر میں شادی کے سب انتظامات ہو چکے تھے۔ 3 دن بعد مہندی کی رسم تھی۔ آج سعدیہ خالہ آئی ہوئی تھی، جو کہ آفت بیگم کی دوست تھی۔ گھر میں اور بھی کافی گہما گہمی تھی۔ سعدیہ خالہ نے کی مرتبہ آفت بیگم سے سکندر اور شمع کا رشتہ کرنے کو کہا تھا، پر آفت بیگم خود مجبور تھی۔ سب لوگ حال میں موجود تھے۔
خالہ نے شمع سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ شمع کو سمجھا نہ آئے کیا جواب دے۔ آپ تائی امی سے پوچھے نہ خالہ؟ نہیں بیٹا، تم بتاؤ مجھے، نام ہی تو بتانا ہے۔ سب کی موجودگی میں شمع نے حیدر کا نام لے دیا تھا۔ سکندر جو اندر آ رہا تھا وہ شمع کی بات پر آگ بگولا ہوا تھا۔ رات گئے، سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شمع تو ویسے ہی تھک چکی تھی، وہ جلدی ہی سونے چلی گئی۔ رات کے کسی پہر سکندر نے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ سکندر نے جا کر شمع کو پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ شمع نیند سے بیدار ہوئی تھی، وہ آج مٹے مٹے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سکندر نے شمع کا منہ دبوچ لیا۔ اسی زبان سے نام لیتی ہو نہ تم اس کا، میں آج ہی یہ قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ سکندر میں نے جان کے کچھ نہیں کیا، شمع نے مزاحمت کی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی شمع کو آج پسینہ آ رہا تھا۔ سکندر نے اسے بیڈ پر گرا کر اس کے ہاتھ باندھا دیے تھے۔ شمع تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں میں آرام سے سمجھاؤں۔ سکندر شمع کے اوپر حاوی ہوا تھا اور شمع کو سختی سے پکڑا تھا۔ سکندر نے زور سے شمع کے رخساروں پر دانتوں سے کاٹا تھا۔ سکندر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شمع رونے لگی۔ سکندر نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے شکنجے میں لے لیا۔ بہت دیر بعد شمع کے لب چھوڑے تھے۔ سکندر نرمی کرنا چاہتا تھا پر اس کے دماغ میں شمع کا حیدر کے لیے لیا گیا نام سکندر کو جنونی بناتا جا رہا تھا۔ سکندر نے شمع کو بے لباس کر دیا تھا۔ شمع کا وجود اور ہر حصے کی بناوٹ سکندر کو شمع کے جسم سے ملن کی دعوت دے رہی تھی۔ شمع کمفرٹر لینا چاہتی تھی۔ سکندر نے کمفرٹر اتار کر بیڈ سے دور پھینک دیا۔ میں کسی بھی چیز کو ہم دونوں کے درمیان برداشت نہیں کر سکتا اور یہ بات آج تمہیں صحیح سے سمجھا دوں گا تاکہ تم کبھی نہ بھول پاؤ۔ سکندر نے شمع کے پورے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ شمع کے پورے جسم پر سکندر کی شدتوں کے نشان بن گئے تھے۔ شمع کی چھاتیوں پر سے سکندر کے ہونٹ لمحہ بھر کے لیے دور نہیں ہوئے۔ شمع کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکندر کو آج ان سب سے کبھی فرق نہیں پڑا۔ سکندر نے شمع کے وجود کے نازک حصوں پر شدتیں چھوڑی تھی۔ آخر کار سکندر نے شمع کے وجود میں اپنا وجود ضم کر دیا۔ خود میں لگنے والی اس چوٹ پر شمع تکلیف سے چیخنا چاہتی تھی لیکن سکندر نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ آنسوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ بیڈ شیٹ پر پڑے دھبے شمع کی نو عمری کا پتہ دے رہے تھے۔ سکندر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ آج شمع کو اس نے پا لیا تھا، وہ جو اس کی چاہت تھی۔ لیکن کچھ دیر میں ہی شمع کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر سکندر کا دل نرم ہو گیا۔ اب سکندر نے بہت محبت سے اسے چوما تھا۔ بس شمع اب تکلیف نہیں ہوگا۔ سکندر بہت دیر تک اپنا جنون شمع کے وجود میں اتارتا رہا۔ جب وہ پرسکون ہوا تو شمع کو بازوں میں اٹھا کر واش روم لے گیا۔ سکندر نے اسے بھی اپنے ساتھ گرم پانی سے فریش کروایا، پھر لا کر اسے بیڈ پر لیٹا دیا۔ کمفرٹر میں اسے پرسکون کیا خود بھی وہ شمع کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ شمع ادھر دیکھو، سکندر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ شمع ابھی بھی رو رہی تھی۔ آپ بس یہی سب کرنے آئے تھے، اب جائیں۔ شمع نے منہ موڑ لیا تھا۔ شمع تم بس یہ بتاؤ کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ شمع خاموش رہی۔ شمع بتا دو ورنہ تم جانتی ہو میں کیسے دیکھو گھننا گا۔ سکندر آرام سے بول گیا۔ شمع فورا پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر نے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی اتنی تکلیف نہیں دوں گا۔ اب بتاؤ میری جان درد ہے؟ شمع اس کا نرم رویہ دیکھ کر سکندر کے سینے میں منہ کر کے لیٹ گئی۔ نہیں مجھے درد نہیں ہے، آپ نے جانا ہے؟ شمع نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ ایسی حالت میں کون جاتا ہے اپنی بیوی سے دور؟ تم سکون سے سو جاؤ ایسے ہی اور میرے سوا کچھ نہ سوچا کرو۔ سکندر ہے نہ باقی سب سوچنے کے لیے۔ شمع کو آج بھی اسی کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئی جبکہ سکندر اگلے 2 دنوں کا پلان بنا رہا تھا۔ رات بھر وہ دونوں شمع کے کمرے میں ہی تھے۔ صبح ہوتے ہی سکندر شمع کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک دن بعد شمع کی بارات تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی گہما گہمی تھی۔ بارات والا دن سکندر اور شمع کی زندگی میں تبدیلی لانے والا تھا۔ شمع کو تیار کروانے کے لیے پارلر بھیج دیا گیا۔ سکندر نے حیدر کو فون کیا تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر حیدر نے فون اٹھا لیا۔ ہاں تو حیدر مجھے سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ سکندر تحمل سے بولا تھا۔ جی سکندر بھا کیا بات ہے؟ بولے حیدر سکون سے بولا۔ میری بات غور سے سنو،
جس مقصد کے لیے تم شمع سے شادی کر رہے ہو وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے تم انکار کر دو۔ حیدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، سکندر بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حیدر، تو سنو، تم شمع سے جس جائیداد کے لیے شادی کر رہے ہو وہ میرے نام ہے۔ تمہیں شمع سے شادی کر کے کچھ نہیں ملے گا، ہاں لیکن میں تمہیں شمع کو چھوڑنے کے بدلے میں بہت بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ سکندر نے آرام سے ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ حیدر سب کچھ جان گیا تھا۔ اس نے بھاری رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ سکندر نے اسے آدھی قیمت اسی وقت بھیج دی، بس اس کے بدلے حیدر کو عین شادی کے موقع پر انکار کرنا تھا۔ سکندر نے پارلر سے ہی دلہن بنی شمع کی تصویر منگوا لی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سکندر کے من کی مراد بہت آسانی سے پوری ہونے والی تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ شمع کو لینے کے لیے ڈرائیور گیا تھا، لیکن واپسی پر شمع کی گاڑی کو آنے میں دیر ہوتی گئی۔ شمع کی دوست بھی اس کے ساتھ پارلر پر تھی۔ بار بار شمع کا نمبر ملانے پر بھی سب کو بند ہی ملا۔ ڈرائیور کا نمبر بند تھا۔ شمع کی دوست کے نمبر پر رنگ جاتی تھی، لیکن کبھی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ سکندر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ فورا گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ سارے راستے وہ شمع کی دوست کا نمبر بھی ملاتا گیا۔ آخر کار کسی انجان آدمی نے فون اٹھا کر حیدر کو بتایا کہ یہ لڑکی روڈ پر بے ہوش تھی، اب وہ ٹھیک ہے، آپ اسے ہاسپٹل سے لے جائیں۔ سکندر فورا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کرن نے جو کچھ سکندر کو بتایا سکندر سن کر حواس باختہ ہوا تھا۔ سکندر بھار ڈرائیور کو بے ہوش کر کے وہ ہم دونوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، لیکن راستے میں ان کو کسی کا فون آیا تھا تو انہوں نے مجھے گاڑی سے نیچے پھینک دیا، جبکہ شمع کو وہ لے گئے۔ شمع اغوا ہو چکی ہے۔ سکندر ڈھیر سا گیا تھا۔ وہ فورا گھر گیا تھا کہ جا کر سب کو بتا سکے۔ گھر جاتے ہی شاہ عالم نے اسے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ بابا، وہ شمع! سکندر نے بولنا چاہا تھا۔ سکندر، تم اس حد تک گر جاؤ گے ہم نے نہیں سوچا تھا۔ تم نے شمع کو اغوا کروا دیا اور پھر فون پر ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ بارات واپس جائے گی تو شمع واپس آئے گا۔ شاہ عالم نے افسوس سے سکندر کو دیکھا تھا۔ بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم اسے واپس لے آؤ، بارات واپس نہیں جائے گا۔ بعد میں کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا، شاہ عالم اسے واضح کر گئے۔ بابا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، سکندر نے درد سے بولا تھا۔ شاہ عالم نے سکندر کو اپنی نظروں سے دور ہونے کا کہا اور خود وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شمع کو 5 گھنٹے بعد اغوا کاروں نے چھوڑ دیا۔ گھر اندر داخل ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرے تکلیف کے آثار تھے۔ شاہ عالم نے اسے خود کے ساتھ لگا کر دلاسا دیا تھا۔ شادی میں آئے لوگ تو واپس چلے گئے تھے، لیکن بارات کو شاہ عالم نے روک لیا تھا۔ شاہ عالم نے مولوی کو نکاح کے لیے بلا لیا تھا۔ شمع اور حیدر کا نکاح۔ حیدر کا بنایا ہوا سارا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ نکاح سے فورا پہلے شمع اٹھ گئی۔ تایا ابو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شاہ عالم حیران ہوئے تھے۔ بولو شمع، کیا بات ہے؟ تایا ابا، سکندر مجھ سے زبردستی نکاح کر چکا ہے، اسے بولیں یہ مجھے ابھی طلاق دے۔ شمع کا انداز دو ٹوک تھا۔ یہ بات وہاں موجود ہر شخص پر تیز دھار کی طرح لگی۔ سب سے زیادہ دل کے ٹکڑے تو سکندر کے ہوئے تھے۔ سکندر آگے آیا تھا۔ شمع، تم بیوی ہو میری، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ سکندر چلایا تھا۔ بالکل ویسے ہی کر سکتی ہوں جیسے تم نے مجھے اغوا کروایا۔ یہ حفاظت کر رہے ہو میری تم؟ مجھے ابھی تم سب کے سامنے طلاق دو۔ اس سب میں شاہ عالم کا دل اور دماغ جواب دے گیا۔ اچانک شاہ عالم کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ نیچے گرتے گئے۔ بابا، کیا ہوا؟ سکندر انہیں پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جلدی ہی وہ لوگ شاہ عالم کو ہسپتال لے گئے۔ ان کو دل کا دورہ آیا تھا۔ ابھی بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ یہ جو کچھ آج ہوا تھا سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ فکر اسے اپنے بابا کی تھی جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ افت بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ فجر کے وقت شاہ عالم کو ہوش آیا تھا، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی سکندر سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ شمع بھی ہسپتال ہی تھی۔ تایا ابا کو ہوش آنے پر وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ تائی امی کے لیے ناشتہ بنوا چکی تو ناشتہ بھیجنے کے غرض سے حیدر کو بلانے چلی گئی۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اسے حیدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ شمع کا ہی نام لے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شمع کے قدم باہر ہی رکھ گئے تھے۔ علی، تم سے کیا چھپانا یار، شمع کے علاوہ اور کون سا دنیا میں لڑکیاں نہیں ہے؟ اس میں ایسا کچھ خاص بھی نہیں جو سکندر اس کے پیچھے پاگل ہے۔
اور یار شمع کو اغوا کروا لیا، سکندر کو بدنام کروا کر سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس سے زیادہ کیا کرنا تھا؟ میں نے جو پلان کیا کامیاب ہوا؟ بس ایک کام سکندر نے جو کیا ہے، اس سے میرا سارا پلان خراب ہونے والا تھا۔ ایسا کیا کیا ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شمع سے چوری نکاح کر چکا تھا، لیکن تو بے فکر ہو جا بھا، شمع نے اس سے طلاق مانگ لی ہے، کچھ وقت اور لگے گا۔ شمع سے طلاق کے بعد میں شادی کر کے اس کی جائیداد اس کے نام کرواؤں گا، اور پھر اپنے نام، اور پھر کھیل ختم۔ سکندر نے قہقہ لگایا تھا۔ باہر کھڑی شمع کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے کمرے تک آئی تھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ شمع تم کتنی بے وقوف ہو، وہ شخص جو ہر چیز میسر ہونے کے باوجود تمہیں کبھی نہیں بھولتا تھا، تم نے کیا کچھ برا نہیں سوچا اس کے بارے میں اور کیا کچھ کہا اسے؟ شمع جو کچھ سکندر کے لیے بول چکی تھی، وہ جانتی تھی دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شام کو سکندر گھر آ گیا تھا۔ سکندر نے گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سکندر ایک مضبوط مرد تھا، کسی سے نہ ڈرنے والا، لیکن شمع نے اس کا غرور اور بھروسہ مٹی میں ملا دیا۔ کاش شمع تم مجھے سمجھ سکی ہوتی۔ سکندر کرب سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد سکندر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے کے منظر نے سکندر کا خون کھولا دیا۔ پھوپھو اور حیدر لنچ کرنے میں بزی تھے۔ خوش گپیوں کا ماحول بنا ہوا تھا۔ سکندر نے آ کر ڈائننگ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ ساتھ ہی اس نے حیدر کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے باپ کو بستر مرگ پر لگا کر اور ہمارے گھر کو برباد کر کے تم ادھر ہی سکون سے بیٹھے ہو۔ حیدر کے منہ کھولنے سے پہلے ہی سکندر نے اسے دھکا دیا تھا۔ تم ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیدر نے کی سرخ ہوتی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ حیدر نے سیدھا ہو کر کچھ کہنا چاہا تھا، سکندر نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھوپھو اسے لے کر نکل جائے آپ سب، ورنہ میں دھکے دے کر سب کو نکالوں گا، اور ہاں جس کے انتظار میں آپ سب بیٹھے ہیں اس کو بہت جلد میں فارغ کر دوں گا، لے جانا پھر اسے۔ اور کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑی شمع کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حیدر دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ سکندر کے غصے کو دیکھتے ہوئے ملازم بھی سارے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ سکندر نے کمرے میں جا کر ہسپتال جانے کی تیاری کی۔ گاڑی کی چابیاں لے کر وہ لاونج سے گزرا تو کچن سے آتی شمع اسے نظر آ گیا۔ سکندر بنا اس کی طرف دیکھے، اس کا پاس سے گزر گیا۔ شمع کو لگا اس کے دل کو کسی نے کاٹ دیا ہو۔ شمع کی پوری زندگی میں آج پہلی بار سکندر اسے یوں اگنور کر کے گزر گیا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے دل کا غبار نکالا، لیکن اس کا دل کسی طور نہیں سنبھل رہا تھا۔ 2 دن بعد شاہ عالم کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے تھے۔ شاہ عالم ابھی بھی اس سے کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ شاہ عالم کی خدمت میں سکندر نے کبھی کسر نہیں چھوڑی۔ شام کے وقت شمع شاہ عالم کے لیے سوپ بنا کے لائی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اسے نے انہیں سہارے سے اٹھا کر بیٹھایا تھا۔ تایا ابو آپ یہ سوپ پی کر بتائیں کیسا بنا ہے؟ اس نے چمچ آگے کرتے ہوئے کہا۔ بہترین ہے، میری بیٹی تو سب کچھ ویسے ہی اچھا بناتی۔ شمع کے دل کو سکون ہوا تھا کہ تایا ابو کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر وہ وہاں تایا ابو سے باتیں کرتی رہی۔ تایا ابو آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے، شمع پریشانی سے بولی تھی۔ جی شمع بیٹا بولو کیا بات ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر شاہ عالم نے اسے بولنے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تایا ابو جو کچھ ہوا ہے اس میں سکندر کا کبھی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ حیدر نے کیا ہے؟ شاہ عالم کو حیرت ہوئی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو سب؟ حیدر ایسا کیوں کرے گا جبکہ اس کے ساتھ تو تمہارا نکاح ہو رہا تھا؟ تایا ابو اس نے سب کچھ سکندر کو پھنسانے اور میرے حصے میں جو جائیداد آئے گی اس کے لیے کیا ہے؟ وہ سکندر سے ایک بھاری رقم بھی لے چکا ہے، میں نے یہ باتیں خود سنی ہے۔ حیدر کسی کو فون پر بتا رہا تھا۔ سکندر نے میرے ساتھ نکاح بھی اسی لیے کیا کہ وہ مجھے بچا سکے۔ ہم سب نے اسے غلط سمجھا تایا ابا، اور مجھے تو شاید وہ ساری زندگی معاف نہ کرے۔ شمع یہ کہہ کر فورا تایا ابا کے کمرے سے باہر آ گئی۔ شاہ عالم تو خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے کہ اپنی ہی اولاد پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا۔ افت بیگم کو سب پتا چلا تو وہ رونے لگی۔ شاہ جی میں آپ کو پہلے نہ کہتی تھی، سکندر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شام کو سکندر جب شاہ عالم کے کمرے میں آیا تو وہ رونے لگ گئی۔ کیا ہوا بابا؟ سکندر پریشانی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنا غلط سمجھا، اپنی ہی اولاد کو ذلیل کیا۔
بابا چپ ہو جائے، آپ کو کس نے بتایا سب؟ شمع نے خود سنا ہے۔ حیدر کو فون پر بات کرتے ہوئے، بابا آپ کو ابھی بھی اس پر یقین ہے؟ ہو سکتا ہے شمع جھوٹ بول رہی ہو، یہ سب کچھ میں نہیں کیا ہو، سکندر آرام سے بولا تھا۔ سکندر وہ بھی میری اولاد ہی ہے، شمع کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ اچھا بابا اب آپ پریشان نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا، سکندر نے ان کو دلاسا دیا تھا۔ شاہ عالم اب آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ شمع زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی، وہ سکندر کے سامنے چلی بھی جاتی تھی تو سکندر کو کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شمع کا دل اندر سے کٹتا جا رہا تھا۔ شاہ عالم حیدر کو فون پر منع کر چکے تھے کہ وہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ سکندر آج جب گھر آیا تو وہ طلاق کے کاغذ ساتھ لے کر آیا تھا۔ بابا میں بس ان پر سائن کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے بتا دیا۔ سکندر بیٹا اس پر ظلم نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بابا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور وہ خود بھری محفل میں طلاق مانگ چکی ہے۔ شمع جو باہر یہ سب سن رہی تھی اور اتنے دنوں سے اس کرب سے گزر رہی تھی، وہ یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی۔ ملازمہ نے شمع کو دیکھتے ہی سب کو آواز دی۔ سکندر نے جیسے ہی باہر نکل کر دیکھا، شمع دروازے کے ساتھ ہی نیچے گری پڑی تھی۔ اس کو ہلانے جلانے کے باوجود بھی وہ نہیں ہلی تو آفت بیگم اور سکندر اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسے کوئی شدید شاک لگا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے بہوش ہوئی ہیں۔ سکندر سب سمجھ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی شمع کی طرف سے کی گئی زیادتیاں نہیں بھول سکتا تھا۔ رات کو آفت بیگم تو واپس آ گئی۔ سکندر نے خود انہیں بھیجا تھا کہ بابا بھی گھر شمع کی وجہ سے پریشان تھے۔ شمع کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ غنودگی میں تھی۔ رات کو سکندر شمع کے کمرے میں ہی سونے آ گیا تھا اور تو کبھی جگہ ہی نہیں تھی۔ اندر آ کرشمہ پر نظر پڑتے ہی ایک بار اس کا دل چاہا سب کچھ بھولا دے۔ شمع کا رنگ پیلا ہو رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، وہ سالوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اتنی مجھ سے جدائی کی تکلیف تھی تو خود تو ایک بار بات نہیں کی اور اب بے ہوش ہوگی۔ مجھے بھی کبھی فرق نہیں پڑتا۔ اسے ایک بار پھر سے دیکھا اور ساتھ لگے بستر پر جا کر سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سکندر کی ایک مانوس آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ شمع غنودگی کی حالت میں سکندر کا ہی نام لے رہی تھی۔ سکندر شمع کے پاس چیئر پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آہستہ سے اس نے شمع کو پکارا تھا۔ وہ بچپن میں اسے گڑیا کے نام سے ہی بلاتا تھا، آج بھی ویسے ہی بلایا تھا۔ شمع آواز سنتے ہی نیند سے جاگ گئی تھی۔ سکندر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سکندر آپ مجھے مت اکیلا کرے۔ سکندر کو عیدے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سکندر آپ مجھے مت چھوڑے، شمع کی آواز میں الجھا تھی۔ شمع تم ریسٹ کرو، بعد میں یہ بات کریں گے۔ سکندر آپ مجھ سے بات کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شمع رونے لگ گئی۔ شمع کیا بات کروں میں، تم نے خود کہا تھا میں تمہیں طلاق دے دوں، وہی تو کر رہا ہوں، تمہیں اور خود کو آزاد کروا رہا ہوں اس رشتے سے۔ تمہیں ساری زندگی میری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا تو اس لیے بہتر ہے ابھی میں یہ سب ختم کر دوں۔ وہ سکون سے بول گیا تھا، سکندر میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، شمع نے روتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا، مجھے بہت محبت ہے آپ سے، شمع کہتے ہی اور زیادہ رونے لگی۔ سکندر کا دل سرشار ہو گیا تھا، تو یہ بات اتنی دیر لگا کر کون کہتا ہے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اسے ماتھے سے چوما تھا۔ تمہارے بنا سکندر رہ سکتا ہے، بس یہی سننا تھا تم سے۔ سکندر نے اس کے بال سنوارے تھے۔ شمع کے دل کو سکون آ گیا تھا۔ شمع نے سکندر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ معاف کر دیا مجھے آپ نے؟ شمع نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، گھر جا کے اپنے طریقے سے بتاؤں گا، 2 دنوں میں رخصتی کروا لینی ہے، سکندر مسکرا کے بولا۔ شمع کو سکون آ گیا تھا، وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ شمع کے گھر آتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سکندر کی شادی میں شرکت کی۔ شمع اس دن سکندر کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ حیدر نے اپنے کیے پر سب سے معافی بھی مانگی، پر حیدر کے ساتھ شاہ عالم کی فیملی نے سب تعلقات ختم کر دیے تھے۔ رات کو شمع سکندر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو شمع کو اس روپ میں دیکھ کر ہی فدا ہو گیا تھا۔ سکندر نے دروازہ بند کیا، پاس بیٹھ کر اسے منہ دکھا دی جو کہ ایک خوبصورت چین تھی۔
شمع مجھے آج لگتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں، تم میری چاہت تھی اور اب میرا سب سے قیمتی اثاثہ بن کے میری بیوی بن کے میرے پاس ہو۔ شمع آج دل سے مسکرائی تھی۔ کچھ دیر شمع سے باتیں کی، پھر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ شمع کو بھی اس نے چینج کرنے کا کہا۔ جب وہ واپس آئی تو سکندر بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شمع سو جاؤ تم بھی، میں سونے لگا ہوں۔ شمع حیران ہوئی تھی، اسے ایسی امید نہیں تھی، لیکن وہ آ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سکندر نے اس کے پاس ہو کر سرگوشی کی۔ جب تم دل سے مان جاؤ میرے قریب آنے کو تو بتا دینا، پہلے بھی میں زبردستی کر چکا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ شمع تو یہ سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ سکندر واپس اپنی جگہ پر ہو کر لیٹ گیا۔ اسے لگا تھا شمع خود آئے گی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ شمع سوچتے سوچتے سو گئی کہ میں خود کچھ نہیں کہوں گا۔ سکندر کی بہت دیر سے آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ولیمہ بھی ہو گیا۔ شمع نے کبھی ردعمل نہیں دیکھایا، وہ اندر ہی اندر وہ بے قرار تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ نارمل تھا، بس شمع بے چین تھی۔ شاہ عالم اس بار خود اسلام آباد گئے تو افت بیگم کو بھی ساتھ لے گئے۔ پہلے تو وہ ہمیشہ ہی شمع کی وجہ سے رک جاتے تھی۔ شمع اگلے 2 دن گھر میں بور ہوتی رہی، کالج جانا بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ سکندر دیر سے گھر آنے لگ گیا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ سکندر کو اپنا بنا ہی لے گئے۔ سکندر آج بھی دیر سے گھر آیا تھا۔ شمع نے اسے کھانا دیا، کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر سکندر آ کر روم میں لیٹ گیا۔ شمع کچھ دیر سوچ کر واش روم چلی گئی۔ کافی دیر بعد واش روم سے نکلی تھی۔ وہ کالے رنگ کی نائٹی پہنے ہوئی تھی۔ اس نے آرام سے آ کر آہستہ سے سکندر کو آواز دی۔ سکندر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، وہ شمع کو دیکھ کر ٹرانس میں چلا گیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود سکندر کو گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ سکندر اٹھ گیا تھا، شمع کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایسے کرو گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کیا ہے یہ سب؟ میری جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ جان تم سمجھاؤ نا۔ شمع نے آگے ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا۔ سکندر مسکرایا تھا۔ اچھا چلو میں سو جاتا ہوں۔ سکندر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ شمع کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آ کر سکندر کے ساتھ لیٹ گئی۔ سکندر کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کو اجازت ہے؟ سکندر ایسے اظہار پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے شمع کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ دونوں دل سے خوش تھے۔ سکندر کی چاہت اسے مل گئی تھی۔ اگلے دن وہ 12 بجے کے قریب جاگا تھا۔ شمع اس کے پاس سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ کچھ دیر شمع کو دیکھ کر وہ اس کا کمفرٹر درست کرتے واش روم میں چلا گیا تھا۔ واپس آنے پر بھی وہ سو رہی تھی۔ سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ساتھ ہی کمفرٹر میں ہاتھ کر کے اس کے گردن پر ٹھنڈا ہاتھ لگایا تھا۔ میڈم خماری اتری نہیں کیا؟ شمع سکندر کے بولنے سے جاگ گئی۔ وہ کمفرٹر میں منہ چھپا گیا۔ اب آپ تنگ کریں گے؟ نہیں تو جانم، تم نے مجھے رات بہت تنگ کیا تھا۔ شمع نے منہ باہر نکال کے غصے سے دیکھا تو سکندر نے زوردار قہقہ لگایا۔ آج سب کچھ مکمل ہو گیا تھا۔ سکندر آفس کے لیے تیاری کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، چاہت تو ایسی ہو جو مکمل ہو جائے۔ ختم شدہ۔